بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غیر مقلدین کا ایک اور اعتراض، غیر مقلدین کا فقہ حنفی پر اعتراض یہ ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں جب عورت کسی سے زنا کرے اور اس زنا کے اوپر پیسے لے تو یہ پیسے حلال ہیں، جائز ہیں، پیسے حلال اور جائز ہیں۔ کہتے ہیں دیکھو زنا کے دروازے کھول رہے ہیں۔ عبارت کون سی پیش کرتے ہیں؟ فتاوی شامیہ باب الاجارۃ الفاسدہ میں ہے، ما اخذت الزانیۃ ان کان بعقد الاجارۃ فحلال عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی۔ بظاہر بندہ ہل کے رہ جاتا ہے لیکن اتنی سخت عبارت پیش کی کہ جو ترجمہ وہ کرتے ہیں میں وہ بیان کر رہا ہوں۔ غیر مقلد کہتے ہیں ما اخذت الزانیہ، وہ پیسے جو زانیہ لیتی ہے، وہ اجرت جو زانیہ لیتی ہے، ان کان بعقد الاجارہ، اگر یہ اجارہ عقد اجارہ کی وجہ سے ہے، یہ ان کا مطلب کیا ہے؟ اگر کوئی آدمی کسی عورت کو کرائے کے اوپر لیتا ہے، اجرت کے ساتھ اس کو زنا پر لیتا ہے، پھر اس کو زنا کے پیسے دیتا ہے، تو امام صاحب کے پیسے لینا حلال ہو جائے گا۔ تو دیکھو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یہ حرام کی کمائی کو حلال کی کمائی کہہ رہے ہیں، زنا کی کمائی کو بھی حلال کی کام کہتے ہیں۔ یہ حنفیوں کا مذہب ہے۔ تو بندے کو تعجب تو ہوتا ہے کہ کتنا سخت مسئلہ بیان کیا۔ اس کو ذرا اچھی طرح بات سمجھ۔ اجارہ کی تین قسمیں، نمبر ایک اجارہ صحیحہ، نمبر دو اجارہ فاسدہ، اور نمبر تین اجارہ باطلہ۔ اجارہ کی تین قسمیں ہیں، نمبر ایک اجارہ صحیحہ، نمبر دو اجارہ فاسدہ، اور نمبر تین اجارہ باطلہ۔ اجارہ صحیحہ کسے کہتے ہیں؟ وہ کام جس کے عوض میں اجرت ہے، وہ کام بھی صحیح ہو اور اس کے ساتھ کوئی شرط فاسد بھی نہ ہو، کسے کہتے ہیں اجارہ صحیحہ۔ مثلا آپ ایک مستری لاتے ہیں، بھئی ہم نے دیوار بنانی ہے تو آپ ہم سے 50 روپیہ دن کا لے لیو اور یہ دیوار ہماری بنا دو، کہتے ہیں ٹھیک ہے۔ آپ ایک رات کا پہرے دار رکھتے ہیں، آپ کہتے ہیں ہم آپ کو 5000 ماہانہ دیں گے، آپ رات اتنے بجے سے لے کر صبح اتنے بجے تک رات کا پہرا دو، کہتے ہیں ٹھیک ہے۔ اب یہ اجارہ بالکل صحیح ہے۔ نمبر دو اجارہ فاسدہ۔ اجارہ فاسدہ اصل وہ کام جس کے عوض اجرت طے کی ہو، وہ کام تو جائز ہو لیکن کسی شرط کی وجہ سے معاملہ ناجائز ہو۔ اصل کام جائز ہے لیکن کسی شرط کی وجہ سے کام ناجائز ہو۔ وہ جو شرط ہے کبھی بذات خود ٹھیک ہوتی ہے اور کبھی وہ شرط ہی فاسد ہوتی ہے۔ اصل کام جائز ہو اور کسی شرط کی وجہ سے کام ناجائز ہو جائے، وہ شرط کبھی بذات خود ٹھیک ہوتی ہے لیکن اس کے ساتھ مشروط ہونے کی وجہ سے کام کرو، اور کبھی شرط ہی فاسد ہوتی ہے۔ مثلا آپ ایک آدمی لیتے ہیں پہرے کے لیے، ہمارا مکان ہے، آپ اس کے اوپر پہرا دیا کرو، ہم آپ کو 5000 روپیہ ماہانہ دیں گے، اور ساتھ شرط کیا لگاتے ہیں؟ آپ ہمارے گھر کی روٹی بھی پکایا کرو، ہمارے گھر کی روٹی پکایا کرو۔ اب اس کی وجہ سے اس کو اجرت پہ رکھنا یہ اجارہ فاسدہ ہے۔ کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس میں جھگڑا ہوگا۔ آپ نے اس کو رکھ لیا اور یہ طے نہیں کہ روٹیاں کتنی پکانی ہیں، آپ کے بندے کتنے ہیں، مہمان اس پہ شامل ہے کہ نہیں۔ تو صبح آپ نے کہنا 10 روٹی پکا دے گا، کل آپ نے کہنا 50 پکاؤ، کہتے میں تو نہیں پکا سکتا۔ آپ کہتے ہیں کیوں نہیں پکا سکتا؟ پہلے دن طے تھا، تو نے پہلا بھی دینا، روٹی بھی پکانی ہے، طے نہیں تھا۔ وہ کہتا ہے طے ہونے کا مطلب یہ تھا کہ آپ کی روٹی پکاؤں، یہ نہیں کہ آپ کو پورے خاندان کی پکاؤں گا، یہ تو طے نہیں تھا نا۔ اب تو جھگڑا ہو گیا نا، اس لیے فقہا کہتے ہیں کہ وہ شرط جو مفضی الی المنازع ہو، وہ شرط اجارے کو فاسد کر دیتی ہے۔ یہ تو آپ نے پڑھا ہے نا ویڈیو میں، یہ شرط ایسی ہے کہ جس سے منازعت اور نزاع پیدا ہوتا ہے۔ بذات خود آپ ویسے کسی آدمی کو کھانا پکانے پہ رکھیں تو کوئی جائز نہیں ہے، لیکن اس کے ساتھ شرط قرار دیں گے تو اصل اجارہ فاسد ہو جائے گا۔ اس بارے میں ایک بات ذہن میں رکھ لیں کہ بعض شروط جو مفضی الی المنازعت ہوتی ہیں، اگر عرف میں اس سے تنازع ختم ہو جائے نا تو پھر اس شرط کی وجہ سے بے فاسد نہیں ہوتی۔ کبھی عرف اس شرط کی وجہ سے تنازع ختم کر دیتا ہے، پھر فاسد نہیں ہوتی۔ یہ ذہن میں رکھ لیں۔ یہ تو مستقل ایک عنوان ہے جس پر ہمارے جیسے آج کل کچے پھلوں کی بے ہے، یہ بھی اسی میں شامل ہے۔ مکان بیچتے ہیں نا کچا باغ، اسی میں شامل ہے۔ ہمارے دور میں اب نزاع شرط ختم ہو گیا اور اپنے بالکل اس کو بدل دیا۔ دوسرا کہ اصل معاملہ تو جائز ہو، اصل کام جائز ہو لیکن شرط جائز نہ ہو۔ مثلا آپ ایک آدمی سے کہتے ہیں کہ رات آپ نے ہمارے مکان کا پہرا بھی دینا ہے
اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے ہمارے ساتھ تاش بھی کھیل دی، پیرا بھی دینا ہے، اور ہمارے بچوں کے ساتھ آپ نے شطرنج بھی کھیل دی، آپ نے پیرا بھی دینا ہے، اور ساتھ ایسی شرط لگاتے ہیں کہ جو اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ تو اصل کام جائز ہو اور کسی شرط کی وجہ سے وہ کام ناجائز ہو، خواہ وہ شرط بذات خود جسے کہتے ہیں فی نفس ہی مباح ہو، یا وہ شرط بذات خود ہی فاسد۔ نمبر 3 اجارہ باطلہ۔ اجارہ باطلہ یہ ہے کہ اصل کام ہی ناجائز ہو، اصل کام ہی ناجائز ہو۔ جیسے آپ کسی آدمی کی ذمہ لگاتے ہیں کہ ہم آپ کو رکھتے ہیں، ہمارا سود کا کام ہے اور آپ نے یہ سودی کام کرتے ہیں، اب سود کا کام ہی حرام ہے، اصل کام ہی غلط ہے۔ تو اجارہ کی 3 قسمیں ہیں، اجارہ صحیحہ، اجارہ فاسدہ اور اجارہ باطلہ۔ اب اصل مسئلہ سمجھیں، مسئلہ کیا ہے؟ اگر کسی شخص نے کسی عورت کو اجرت پر لیا گھر کا کام کرانے کے لیے اور معاملہ طے ہو گیا، معاملہ طے ہو گیا، معاملہ طے ہونے کے بعد پھر اس وقت شرط رکھی کہ میں تیرے ساتھ زنا بھی کروں۔ جب اس کو لیا تھا تو اس میں 2 چیزیں نہیں تھی کہ ہمارے گھر کو صاف بھی کرنا ہے اور زنا بھی کرنا ہے۔ اس وقت یہ تھا کہ آپ نے ہمارے گھر کا کام کرنا ہے، فلاں فلاں کام ہے، کسی بھی کام کے لیے اجرت کو لیے، اجرت پر لیے۔ اور جب معاملہ طے ہو گیا تو بعد میں شرط کیا لگا دی؟ زنا بھی کرنا ہے۔ اصل صورت یہ ہے جس پر فقہا بات فرما ہے۔ اب اس پر 3 چیزیں ہیں۔ پہلا مسئلہ کیا ہے؟ پہلا معاملہ یہ ہے کہ یہ اجارہ کون سا ہے، فاسدہ ہے، باطلہ ہے، اجارہ کون سا ہے۔ دوسرا مسئلہ، یہ جو شرط لگائی تھی کہ میں تیرے ساتھ زنا بھی کروں گا، اگر اس شرط پہ عمل نہ کیا تو پھر دوسرے اصل کام کی اس عورت کو اجرت ملے گی یا نہیں ملے گی؟ شرط تو رکھی تھی لیکن شرط پر تو عمل کیا نہیں ہے نا۔ تیسرا مسئلہ کہ اگر اس نے اس کو شرط پہ رکھا اور اس کے ساتھ زنا بھی کیا، اب اصل کام کی اجرت ملے گی یا نہیں ملے گی، اور اس زنا پر حد لگے گی یا نہیں لگے گی؟ تو 3 چیزیں ہو گئی۔ ہم کہتے ہیں تینوں کا معاملہ الگ الگ ہے۔ یہ جو اصل اجارہ ہے یہ اجارہ فاسدہ ہے، اصل اجارہ نہ، یہ اصل جو اجارہ ہے، اصل یہ اجارہ فاسدہ ہے۔ کیوں؟ یہ دراصل تو اجارہ ٹھیک تھا، بالکل صحیح تھا، لیکن بعد میں شرط ساتھ لگائی، اس عورت نے قبول کر لی ہے، اس شرط کی وجہ سے اب اجارہ فاسدہ ہو گیا۔ جب اس کو اجرت پر رکھا تھا کام کے لیے، اجارہ کون سا تھا؟ صحیحہ۔ جب ساتھ شرط فاسد لگائی ہے تو اجارہ فاسدہ۔ اس کا حکم یہ ہے کہ اجارہ فاسدہ ختم کرا دینا چاہیے۔ اجارہ فاسدہ کا حکم بھی یہ ہے کہ حاکم اور قاضی کو اجارہ ختم کرا، معاملہ ختم کرا۔ دوسرا مسئلہ، اگر اس نے اس شرط پر عمل نہیں کیا تو عورت کام کرے گی، اپنے کام کی تنخواہ لے گی، اور لے کر شرط لگا دی ہے، کام فاسد ہو گیا، اب اجارہ ختم کرائیں، اور جس قدر اس نے کام کیا ہے اس کا جو متعین اجرت ہے وہ نہ دے، اس کا اجر المثل دے۔ اجارہ فاسدہ کا حکم ہی ہوتا ہے کہ جب اجارہ ختم ہو جائے تو پھر جو ان دونوں کے درمیان تنخواہ طے ہے نا وہ نہیں دیتے، بلکہ اس کام کی جو عرف میں تنخواہ چلتی ہے نا وہ دیتے۔ مثال کے طور پہ میں ایک مثال دے رہا ہوں کہ ہمارے ہاں آج کل رواج ہے کہ جو عورت گھر میں جھاڑو دیتی ہے اس کو جھاڑو دینے کا 2000 روپے دے، مثال کے طور پہ۔ اس نے کہا تھا میں تجھے 5000 دوں گا جھاڑو دینے کا، اور بعد میں شرط لگا دیں کہ میں تیرے ساتھ زنا بھی کروں گا۔ ممکن اس نے 5000 کی بڑھائی اس لیے ہو کہ تاکہ میں بعد میں جب یہ شرط لگاؤں گا تو میں 3000 اضافی دے رہا ہوں تو انکار نہیں کرے گی۔ اب چونکہ اجارہ فاسدہ ہو گیا، اجارہ ختم کرا دیں اور اس کو مزدوری کتنی دلوائیں؟ 2000 کے عرف میں چل رہی۔ اس نے طے کیا تھا میں تجھے 1000 دوں گا، اور بعد میں طے ہو گیا میں تیرے ساتھ زنا بھی کروں گا، اجارہ فاسد ہو گیا، اجارہ ختم کرا دیں، اور مزدوری کتنی دلوائیں؟ 2000۔ تو اجر معین نہیں دینا، اب اجر مثل دینا ہے اس کو۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اگر اجارہ صحیحہ ہو تو اس میں اجر معین ہوتا ہے، اجارہ مثل نہیں ہوتا، اجر المثل نہیں ہوتا۔ لیکن اگر اجارہ فاسدہ ہو جائے، اجارہ ختم کرائیں اور مزدوری میں اجر المثل ادا کریں۔ اور لیکن اگر اس نے زنا کر لیا اب کیا کرے؟ اب فقہاء جو مسئلہ بیان فرماتے ہیں وہ یہ ہے کہ اس آدمی پر تو حد زنا لگے گی، اس آدمی پر حد زنا لگے گی زنا کرنے کی وجہ سے، اور عورت پہ بھی لگنی ہے، اس بھی لگنی ہے، حد زنا تو لگے گی، لیکن اس عورت کو اجارہ فاسدہ کی وجہ سے جو اجارہ ختم ہوا ہے اجر مثل ہے اس عورت کو دے گی۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ نا ما اخذت الزانیہ، میں اس کی پوری بات پیش کر دوں پھر بات سمجھ آئے گی۔ جب عورت کا جو اجارہ پہلے صحیحہ تھا
شرط فاسد سے اجارہ فاسد ہوا، اجارہ ختم ہو گیا، اس کو اجر مثل تو ملے گا، لیکن جو زنا کیا ہے اس زنا پر حد بھی لگے۔ اب اس عورت کو یہ جو اجرت مل رہی ہے، یہ اجرت زنا کی وجہ سے ہے یا اجارے کی وجہ سے؟ اجارے کی وجہ سے ہے نا۔ تو اب عورت کو جو اجرت مل رہی ہے وہ عقد اجارہ زنا کی وجہ سے نہیں ہے، وہ اجارہ صحیحہ کی وجہ سے، لیکن چونکہ بعد میں اجارہ فاسد ہو گیا لہذا اجر مثل اس کو دے دیں گے اور اس پر زنا بھی حد زنا بھی۔ اب بتاؤ یہ کوئی غلط بات تو نہیں ہے نا۔ اصل عبارت کیا ہے؟ علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے برر الافکار شیخ محمد بخاری کے واسطہ سے اصل عبارت فتاوی شامی میں یوں نقل کی ہے، ما اخذت الزانیۃ ان کان بعقد الاجارۃ فحلال عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی لان اجر المثل فی الاجارۃ الفاسدہ طیب۔ اجارہ فاسدہ بھی ہو اس میں جو اجر مثل ہوتا ہے وہ حرام نہیں ہوتا، اجر مثل پاک ہوتا ہے۔ یہ اجر زنا کی وجہ سے نہیں ہے، اصل کام والے اجارے کی وجہ سے۔ وَإِن كَانَ الْكَسْبُ حَرَامًا وَحَرَامٌ عِندَهُمَا وَإِن كَانَ الْكَسْبُ، ہاں وہ فرماتے ہیں اگرچہ اس میں جو کام اس نے ساتھ کیا ہے یا اس کے جو سبب بنا ہے وہ تو ٹھیک نہیں ہے۔ امام صاحب فرماتے ہیں لِأَنَّ أَجْرَ الْمِثْلِ فِي الْإِجَارَةِ الْفَاسِدَةِ طَيِّبٌ وَحَرَامٌ عِندَهُمَا، لیکن صاحبین فرماتے ہیں کہ یہ جو اس نے اجرت لی ہے یہ حرام ہے، اس کو نہیں ملے گی، حد بھی لگے گی اور پیسے بھی نہیں ملیں گے۔ امام سے فرماتے ہیں زنا کی حد لگے گی لیکن اس کو اصل اجر اجارے کے پیسے ضرور ملیں گے۔ اس میں غیر مقلدین سے غلطی کیا ہوئی ہے عبارت سمجھنے میں۔ عبارت کیا ہے؟ ما اخذت الزانیہ، ما اخذت الزانیہ ان کانا بعقد الاجارۃ، یہ جو کانا میں ہوا ضمیر ہے نا، غیر مقلد اس ضمیر کو لوٹاتے ہیں ماں کی طرف، کہ وہ مال جو عورت نے لیا ہے اگر وہ عقد اجارہ کی وجہ سے ہے، سمجھ گئے؟ فحلال، اور با کو لیتے ہیں با بمعنی سبب، اور اجارہ سے لیتے ہیں مراد اجارہ زنا۔ اب ترجمہ کیا ہوگا؟ ما اخذت الزانیہ، جو پیسے زانیہ عورت نے لیے ہیں، ان کانا بعقد اجارت زنا، وہ اگر عقد اجارہ زنا کی وجہ سے ہیں تو امام ابو حنیفہ کے نزدیک حلال ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ اب جب ضمیریں یوں لگائیں گے تو ترجمہ یہی بنے گا نا۔ یہ ان کی تین غلطیاں ہیں۔ اصل کیا ہے؟ ان کانا میں جو ہوا ضمیر ہے یہ ماں کی طرف نہیں لوٹتی، یہ لوٹتی ہے زانیہ میں جو زنا ہے نا اس کی طرف۔ یہ راجع بسوئے ماں نہیں ہے، راجع بسوئے الزنا ہے جو الزانیہ کے اندر موجود ہے۔ جیسے قرآن کریم میں اعدلوا هو اقرب للتقوی، یہ ہوا کا مرجع کیا ہے؟ جو اعدلوا میں عدل ہے نا، تو جس طرح اعدلوا میں عدل یہ ہوا ضمیر کا مرجع ہے، ان کانا میں ہوا ضمیر کا مرجع ماں نہیں ہے، ہوا ضمیر کا مرجع زنا ہے جو زانیہ کے لفظ میں موجود ہے۔ اب سمجھ آ گئی؟ یہ کیا فرماتے ہیں؟ ان کانا وہ جو زنا ہے، با بمعنی سبب نہیں ہے، با بمعنی تلبس ہے، وہ زنا ایسا ہے ملا ہوا ہے کس کے ساتھ؟ عقد الاجارت الصحیحہ، عقد الاجارت پہلے جو اس نے اس سے معاملہ مجرد کا طے کیا وہ اجارہ بالکل صحیح تھا، پھر اس کے ساتھ وہ زنا اس کے ساتھ ملا دیا، شرط لگا دی۔ اب وہ جو عورت نے وہ مال لیا نا وہ مال حلال ہے۔ کیوں مال حلال ہے؟ اس لیے کہ وہ مال تو ہے اجرت کی وجہ سے، اپنے اجارے کی وجہ سے، اگرچہ وہ جو زنا ہے وہ ملا ہوا ہے عقد اجارہ کے ساتھ متلبس ہے، اجارہ صحیح تھا، زنا اجارہ صحیح سے بعد میں ملا ہے۔ اب وہ جو اس کی اصل اجرت ہے وہ اجارہ چونکہ فاسدہ ہو گیا لہذا اصل اجرت کی وجہ سے اس کو اجر المثل ہم دے دیں۔ عبارت کیسے بنے گی؟ عبارت یوں بنے گی، آپ اصل عبارت سمجھیں، ما اخذته ای اجر المثل الذي اخذته الزانیہ، وہ جو زانیہ عورت نے پیسے لیے ما اخذت لیے ہیں، ان کانا ای الزنا شرطا متلبسا بعقد الاجارہ، اگر وہ زنا ملا ہوا ہے عقد اجارہ ای صحیحہ، اجارہ صحیحہ کے ساتھ، فہو ای ما اخذته حلال عند ابی حنیفہ، وہ مال جو اس نے لیا ہے وہ حلال ہے امام صاحب کا۔ کیوں؟ لأن اجر المثل فی التجارۃ الفاسدۃ طیب وان کان سببها حراما، اس لیے کہ اجارہ جو فاسدہ ہے
اس کی جو اجرت ہے وہ تو طیب ہوتی ہے نا، اگر کہ سبب درمیان میں حرام ہو گیا۔ اب بات سمجھ آ گئی ہے؟ اور صاحبین فرماتے ہیں کہ حرام ہے، وہ کہتا ہے جی حلال اب بھی نہیں بلکہ اب بھی حرام ہے۔ یہ اس وقت ہے جب اجارہ طے کر لیا ہو اور پھر عورت کو ساتھ زنا کی شرط لگا کے اجارے کو فاسد کر دیا۔ لیکن اگر اجارہ نہیں تھا، صرف عورت کو زنا کا عقد کیا ہے، عقد اجارہ ہے، تو اس میں تو احناف کے ہاں رتی برابر بھی حلال نہیں ہے۔ صاف صاف شامیہ مسئلہ موجود ہے، وَإِنْ كَانَ بِغَيْرِ عَقْدٍ فَحَرَامٌ اتِّفَاقًا لِأَنَّهَا أَخَذَتْ بِغَيْرِ حَقٍّ۔ اور اگر یہ عقد اجارہ کے ساتھ نہیں تھا بلکہ ویسے ہی اس نے زنا کے اوپر عورت لی تھی، پھر اس کو پیسے دیے، تو یہ پیسے حرام ہے، کیونکہ اس پیسے لینے کے اس کو کوئی حق نہیں تھا، اب یہ حرام۔ اب بات سمجھ آ گئی؟ تو دیکھو نا کتنا پیچیدہ بات ہے، لیکن انہوں نے اس کو خلق وقت ملا دیا ہے۔ اب ایک بات سمجھ لیں، یہ جو ہم کہتے ہیں نا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حلال ہے اور صاحبین فرماتے ہیں حرام ہے، وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ صاحبین حرام اس لیے فرما رہے ہیں کہ وہ اس زنا کو اور دوسرا جو عورت کی محنت ہے ان دونوں کو اکٹھا سمجھ رہے ہیں۔ وہ زنا کو اس اجارے سے خارج نہیں شامل کر رہے بلکہ زنا کو اجارے کا حصہ شمار کر رہے ہیں۔ یعنی کسی آدمی نے عورت کو اجرت پہ لیا کہ تو ہمارے گھر جھاڑو بھی دے گی اور زنا بھی کرے گی، تو وہ زنا کو اجارے کا حصہ مان رہے ہیں، اس لیے حرام کہتے ہیں۔ تو ہم کہتے ہیں یہ نزاع لفظی ہے، نزاع حقیقی نہیں ہے۔ کیوں؟ اگر یہ زنا اجارے کا حصہ ہو تو امام صاحب کیا بھی حرام ہے، اور اگر یہ زنا اجارے کا حصہ نہ ہو تو صاحبین کیا بھی حلال ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ نزاع لفظی ہو، نزاع حقیقی ہو، یہ نزاع لفظی ہو۔ اور ہم کہتے ہیں غیر مقلدین کو یہ بات اچھی طرح سمجھنی چاہیے کہ وہ احناف جن کے ہاں گانا بجا کر پیسہ لینا جائز نہیں ہے، نوحہ کر کے پیسہ لینا جائز نہیں ہے، تو ان کے یہاں زنا پر پیسہ لینا کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ تو کہ احناف کا تو فتویٰ الہدایہ باب الاجارۃ الفاسدہ میں ہے، ولا یجوز الاستیجار علی الغناء والنوح، گانے بجانے پر اور نوحہ اور بیان کرنے پر اجرت لینا جائز، وقد ساحر الملاہی لأنہ استیجار علی المعصیہ والمعصیۃ لا تستحق بالعقل، اس لیے کہ گناہ کے یہ گناہ کے پیسے ہیں اور گناہ کو ایسے پیسوں کے انسان مستحق ہوتا نہیں۔ بات سمجھ آ گئی ہے؟ اس لیے احناف نہ اس کو جواز کے قائل ہیں اور نہ ہی زنا کے اوپر اجرت کے قائل ہیں۔ یہ اجرت وہ تھی جو اجارہ صحیحہ پر تھی، لیکن ساتھ زنا ملا، اجارہ فاسدہ ہو گیا، اور اجارہ فاسدہ کا حکم ہی یہ ہے، اجارہ فاسدہ کا حکم یہ ہے کہ اس پہ مہر، اس پہ اجر مثل ملتا ہے اور اجارہ ختم کرا دیتے ہیں، لیکن چونکہ زنا کیا ہے، زنا کو اس کو حد بھی رکھے۔ بات سمجھ آ گئی؟